اسلام کے ابتدائی دنوں میں نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، اور یہ مخالفت اجنبیوں کی طرف سے نہیں بلکہ ان کے اپنے خاندان کی طرف سے تھی۔ آج ہم قرآن مجید کی ایک مختصر مگر انتہائی پر اثر سورت کے نزول کی کہانی جانیں گے۔ سورہ اللاحب، سورت نمبر 111۔ جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ مکہ کے لوگوں کو کھلم کھلا اسلام کی دعوت دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھے اور قریش کو قبیلے در قبیلے، خاندان در خاندان پکارا۔ جب وہ جمع ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اگر میں تمہیں بتاؤں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے تو کیا تم مجھ پر یقین کرو گے؟ انہوں نے کہا، ہاں، ہم نے تمہیں کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں ایک سخت عذاب سے پہلے خبردار کرنے والا ہوں۔ اسی لمحے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے چچا ابو لہب غصے سے اٹھے اور بولے، تجھ پر ہلاکت ہو، کیا اسی لیے تم نے ہمیں جمع کیا تھا؟ ابو لہب ایک طاقتور آدمی تھا، مالدار، بااثر اور اسلام کے پیغام کا سخت دشمن۔ اس کی بیوی بھی کچھ مختلف نہ تھی، وہ کانٹے دار شاخیں اکٹھی کرتی اور انہیں ان راستوں پر بکھیر دیتی جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے، محض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف اور ذلت دینے کے لیے۔ یہ دونوں ابتدائی مسلمانوں کے سب سے سخت دشمنوں میں سے تھے۔ ابو لہب کے تمسخر اور اس کی بیوی کی ظالمانہ ہاپ کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورہ اللاحب نازل فرمائی۔ ٹوٹ گئے ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ خود بھی تباہ ہو گیا، اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا کچھ بھی اس کے کام نہ آیا۔ عنقریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا، اور اس کی بیوی بھی جو ایندھن اٹھانے والی ہے، اس کی گردن میں مونج کی رسی ہے۔ یہ ایک براہ راست الہائی جواب تھا، کوئی عام تنبیہ نہیں بلکہ ایک مخصوص نام لے کر اس شخص کی مذمت جو حق کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا اور اپنی طاقت سے مسلمانوں کو نقصان پہنچاتا رہا۔ علماء کرام اس صورت میں ایک معجزے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ جب یہ صورت نازل ہوئی اس وقت ابو لہب اور اس کی بیوی زندہ تھے، وہ اسلام قبول کر لیتے اور اس پیشین گوئی کو غلط ثابت کر دیتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، وہ کافر ہی مرے اور بالکل ویسا ہوا جیسا آیت نے بتایا تھا۔ یہ صورت قرآن کریم کے الہائی مصدر کی ایک زندہ دلیل ہے۔ سورہ اللاحب ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ کوئی بھی مال، رتبہ یا خاندانی تعلق اس شخص کو نہیں بچا سکتا جو تکبر کو حق پر ترجیح دے۔ یہ یاد دہانی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتا ہے، اور جو لوگ ہدایت کے نور کے خلاف کام کرتے ہیں وہ دراصل اپنے ہی خلاف کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی کتاب کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔